بہت تو کہنا نہیں تو کہنا کے بندہ کوئی لاکھ لاکھ روپئے میرا مست نہیں. اچھا اچھا کوئی مانگنے گیا اسے دے دیے انہوں لوگوں نے واپس نہیں کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج ہماری ویڈیو کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ترقی دے کسی کو تنزلی دے، یہ اللہ تعالیٰ کے بس ہے. تو آج ہم موجود ہیں تلا گنگ کے اندر اور ہمارے ساتھ بھائی محمد رضوان صاحب موجود ہیں. ان کی دعوت پہ یہاں آئے. یہاں آج ہم اس ایک ایسے شخص سے آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا، کروڑ پتی کا نام، سب کچھ تھا، زمینیں، جائیدادیں، مال و دولت، گاڑیاں، پیسہ، ہر قسم کی عیاشی تھی. لیکن آج وہ آدمی جو ہے وہ بھیک مانگنے پہ مجبور ہے. وہ ایک ایک روپے کو ترس رہا ہے. گھر کے اندر بیماریوں نے ڈیرا ڈال لیا ہے. اس کے پیچھے کیا کہانی ہے وہ تو ہم آگے چلیں گے، ملاقات کروائیں گے. لیکن پہلے بھائی رضوان صاحب سے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ آپ اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں. یہ بزرگ ہمارے پاس آتے ہیں، اگر مطلب پانی وغیرہ پیتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، تو انہوں نے خود بھی ہمیں بتایا کہ میں بہت غریب بندہ ہوں، ابھی تو ہر بار میرے بیمار ہے. تو وہ بھی وقت تھا کہ ہم پہلے جو ہے وہ ہمارے گھر میں صندوق بھری ہوتے تھے پیسوں کے. اچھا، پیسوں کے صندوق بھری ہوتے. انہوں نے زبانی بتایا کسی اور ٹائم ہے کہ نہیں، زبانی بتایا کہ صندوق بھری ہوتے تھے. ابھی ہمارے یہ حالات ہے کہ اگر میں چندہ اکٹھا کرتا ہوں تو کچھ پیسے جو بنتے ہیں 500 بن گیا، دو ہوتا ہے، آدھے وہ لے لیتے ہیں، میں لے لیتا ہوں، 250 بنے، 300 بنے، اس طرح مطلب نظام میرا چل رہا ہے. اگر آپ کی شاپ کی بہر وہ کہیں کرتے ہیں؟ ہاں جی جی، ہماری شاپ ہے فائنل مینجمنٹ کی لاسٹ روڈ پر، اس کی باہر ہی جانا ہے. پیچھے مسجد ہے زیر تعمیر، تو اس کے باہر وہ بزرگ بیٹھتے ہیں، سفید جھنڈیوں کے پاس ہوتی ہے، تو گاڑیاں باہر گزرتی ہیں. مین روڈ جو ہے تو وہ ہلاتے رہتے ہیں، جیسے ہی کوئی مطلب گاڑیاں باہر ایسے وہ پھینک جاتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں. اس طرح آئیے چلتے ہیں ان سے. دنیا میں کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں. آج آپ کے پاس شہرت ہے، دولت ہے اور آپ کے اپنے آپ کے پاس ہیں. کل ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ یا سب کچھ نہ رہے. ہم دنیا کے پیچھے اس طرح بھاگ رہے ہیں جیسے سب کچھ اپنی مٹھی میں بند کر لیں گے اور سب کچھ ہمارا ہو جائے گا. آج ہم آپ کو ایسے شخص سے ملاقات کروانے جا رہے ہیں جس کے گھر میں پیسوں کے بکسے ہر وقت بھرے رہتے تھے. ایک ایک محفل میں کروڑوں روپے اڑا دینا ان کے ہاتھ کی میل تھی. جن کے گھر میں سوائے مٹن کے کچھ پکتا ہی نہیں تھا، جن کی کتوں کی خوراک بھی گوشت تھی، مگر آج وہ شخص 100-200 روپے کو ترس رہا ہے. لہٰذا ضرور سوچئے، غریب ہونے میں دیر نہیں لگتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیا خیریت ہے؟ ٹھیک ہے. آپ کا نام کیا؟ نام ندیم احمد. ندیم، آپ یہاں کے ہیں؟ مقامی اقوال کے تلا گنگ کے. ہم نے سنا تھا کہ آپ کی زندگی بڑی اچھی گزری، بڑا پیسہ تھا، بڑی دولت تھی، زمین جائیدادیں تھی. تو کیا یہ حقیقت ہے؟ جی حقیقت. اس میں کچھ اپنی زندگی کی کوئی کہانی سنا دیں. کیا کاروبار ہوتا تھا آپ کے بزرگ؟ میرے بزرگ ہوتے تھے، میں ادھر ہی ساری زندگی لگائی ہے. میں ایک بیٹا تھا، دو میری بہنیں. اچھا.
وہ اپنے گھر والی ہیں. میرا اللہ تو سوا کچھ بھی نہیں ہے. پیسے میرے ابے کے پاس نہ تھا، لاکھ لاکھ روپے مستی میں دے. اچھا، لاکھ 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 روپے. لاکھ روپے مستی میں دے گا. بہت شریف آدمی تھا، بہت سادے آدمی تھا. ہماری امی بھی شادی تھی، میرا ابا بھی شادی تھا، ہم بھی شادی. ہم چھوٹے چھوٹے تھے، ہمارے بچے پیسوں کے پڑے گئے. آپ نے دیکھے ہیں؟ جی میں نے دیکھے. اچھا. لیے بھی ہیں، دیکھے. اچھا، تو یہ یعنی کہ جب وہ پیسے اتنے تھے اس کے علاوہ انہوں نے پھر کچھ گاڑیاں آپ کو کاروبار کچھ بھی نہیں، گاڑی شاڑی نہیں. 5 سال نماز پڑھتے تھے، اللہ کو یاد کرتے. اچھا کہتے تھے کوئی سالن مانگے تو اس کو دے دینا، لینا نہیں آ سکتا. اچھا پیسہ اتنا تھا، کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے. اچھا. ہم چھوٹے چھوٹے تھے، ہم کو نہیں پتا تھا. جو بلادے دوسرے واڈی واڈی ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں دے دے، ہم دے دے دے، وہ لوگ دے دے، مڑ کے کسی نے پوچھی نہیں. تو یہ اتنا پھر زیادہ وہ سارا بکسوں کے اندر بند ہوتا، آگے پیچھے کوئی کاروبار نہیں کیا، کوئی گاڑیاں نہیں لی. کچھ نہیں کچھ نہیں. تو پھر وہ اتنا پیسہ کہاں گیا؟ بس میں بتا رہا ہوں، بس بلادے جو پڑوسی تھے نا، انہوں لوگوں نے ادھار لیا تھا، پھر انہوں نے واپس نہیں کیا. پھر آپ نے اتنا پیسہ دیتے تھے، آپ نے سنبھالا نہیں؟ میں شادی تھے، بچے تھے، سمجھ نہیں تھی. آپ کے والد صاحب جو ہے ان کی زندگی، چلو کوئی زندگی کا ایک واقعہ کوئی ایسا سنا دیں کہ آپ نے جہاں پیسے لگائے ہو تاکہ سننے والے کو پتہ چلے کہ یہ واقعہ کہنا سے آتا ہے. بس وہ گاڑی واڈیاں وہ لے گئے، مجھے کسی نے دی، ادھار لیے دے دیں گے. نہیں تو آپ کے جب والدین بدیس گئے تو آپ اس وقت کیا عمر تھے؟ اس وقت تو مجھے یاد نہیں، پر چھوٹا ہی تھا، اتنا بڑا نہیں. ادھر ہی وہ فوت ہو گیا، ادھر سے ڈاڈی دادی ادھر آئی. اچھا ادھر ہی تھے دفن. ٹھیک ہے. انہوں نے اتنا پیسہ کمایا، یہاں بھیجا اور آپ کے گھر میں تھا، اور آپ نے خود دیکھیں کتنے اپنے بڑے وقت سے بڑے ہوتے تھے. لاکھ لاکھ روپے میرا ابا مستی میں دے. اچھا اچھا. کوئی مانگنے گیا اسے دے دیے، انہوں لوگوں نے واپس نہیں کیے. اچھا، آپ ایک ہی بھائی تھے؟ ایک ہی بھائی تھے. ٹھیک ہے. یہ نہیں وہ وہاں ہی فوت ہو گیا اتنا، تو اس کے بعد جو پیسہ تھا وہ آگے پیچھے لوگوں نے کھا لیا. ابھی آپ کیسی زندگی گزار؟ ابھی اللہ کے سوا میرا کچھ بھی نہیں ہے. سارا دن مسجد کی جھنڈی مارتا ہوں، اللہ کو نماز پڑھتا ہوں، اللہ سے دعا مانگتا ہوں. جو میری بیوی ہے وہ ہولی فیملی داخل پڑی ہے. میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ میں اس کا علاج کروں، کیونکہ مر رہی ہے ایک قسم. میں کہتا ہوں اللہ پاک اتنے پیسے دو جو میں اس کی زندگی. تو آپ یہاں چندہ کرتے ہیں تو یہ پھر لوگ آپ کو کتنا تعاون کرتے ہیں؟ یہ بس 500 بنے تھے، 500 1000 بن گئے تو 500 ان کا 500 میرا. کبھی 400 بن گیا تو وہ 50-50 ہو گیا. تو نہیں، یہ جو آپ کی برادری ہے، خنہ ہے، جب آپ کے والد صاحب باہر انگلینڈ میں ہوتے تھے تو لازمی بات ہے سارے رشتے دار آتے. جب وہ فوت ہو گئے تو اس کے بعد انہوں نے پھر آپ کو نہیں دیکھا، آپ کو نہیں سنبھالا کہ ہمارا رشتے دار ہے، بھائی ہے. اچھا. تو کم از کم آپ کو اتنا تو پتا ہوگا نا، آپ کو والدہ نے بتایا تو ہوگا کہ والدہ بھی میری بہت شادی تھی، اس کو نہیں پتا 100 کا نوٹ کیسا ہوتا ہے، 50 کا کتنا ہوتا ہے، بہت شادی. اچھا. جس آپ کو یاد نہیں ہے کہ والدہ نے یا بہنوں نے یا کسی نے بتایا تو ہوگا رشتے داروں نے کہ آپ کی کیا عمر تھی جس وقت والد صاحب کو؟ نہیں، یہ سن 86 کی بات ہے. اچھا. اس دن فوت ہوئی تھی سن 86. ندیم صاحب، آپ آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ خصوصاً آپ کی یہ جو کہانی ہے بڑی دردناک ہے، دکھی کہانی ہے کہ اللہ پاک جب انسان کو دے تو اس کو غرور نہیں کرنا چاہیے کہ اس پہ یہ وقت بھی آ سکتا ہے. جیسے پیسے نہیں ہے، نبی بھی میری ہولی فیملی داخل ہوئی. ایک تو شکر بھی ہے، وہ تو چل اللہ دے ایک اس نمبر میں ٹیچے لگنے کا سکون ٹکی ڈالی. نہیں تو وہ مرنے کے اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں اسے علاج کروں. میں آج کل کھانا کرا بھی نہیں دینا، کوئی بھی نہیں دینا. میں اللہ کے سوا کوئی بھی نہ یا اللہ میری بچی نہیں سکتے میں اس تک کہنا تو کہنا تنگ بڑھ کے بندہ کوئی خراب یا اللہ اساں بچا، اللہ نے ساری نماز پڑھنا یا اللہ اساں بچا. زمین کی بننے دینی نہ کوئی رسنا راج کو نہیں اسی نہ میں کہ بھاویں لاکھ لاکھ بنیا ڈیڑھ لاکھ بنیا میں پیسے دیا کام نہیں ان سمجھ گئے سا نہ ہے نہ کوئی سوٹ نہیں رہے کوئی ڈاکٹر کوئی گل نہیں.
تو ہمارے لیے جو ہے بھائی ندیم صاحب کی زندگی ایک عبرتناک بھی ہے، اور ایک اس کو مثال بھی لیں تو وہ لے سکتے ہیں۔ اتنا پیسہ، اتنا مال و دولت، سب کچھ غرور، سب کچھ ختم ہو گیا، تو آج ان کی زندگی کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور آخر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ کوئی ساتھی ان کے ساتھ اگر بطور ہمدردی تعاون کرنا چاہے تو وہ بھی ان کے ساتھ کر سکتا ہے۔ ہم کوشش کریں گے ان کا نمبر دے دیں گے تاکہ کوئی اگر ان کو کنیکٹ کرنا چاہے تو کر سکے۔